معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر یعقوب نظامی کی کتاب مغرب کی وادیوں میں مراکش اور اندلس کی سفری یادیں۔ سب ہیڈنگ لوشا کا قصبہ۔ شمیم کی پرمغز بات چیت کے ساتھ ساتھ ہمارا سفر بھی جاری رہا۔ راستے میں چھوٹے چھوٹے گاؤں اور قصبے آتے رہے، لیکن کوچ کسی جگہ رکی نہیں۔ اگر رکی تو وہ لوشا نامی قصبے میں۔ یہ وہی قصبہ تھا جہاں 1713 ہجری 1331 عیسوی میں لسان الدین ابن الخطیب نے جنم لیا تھا۔ اپنے وقت کے بہت بڑے مورخ، شریعت، فقہ، علم لغت کے عالم ہونے کے ساتھ ساتھ ادیب و شاعر بھی تھے۔ 60 کے لگ بھگ کتابیں تصنیف کی۔ تاریخ و فلسفہ اور علم طب پر انہیں عبور تھا، بلکہ اس موضوع پر کتابیں بھی لکھیں۔ 28 سال کی عمر میں سلطنت غرناطہ میں وزیر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ ابن خلدون ان کے بہترین دوست تھے۔ ان کی دعوت پر وہ غرناطہ آئے، لیکن بعد میں دونوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوا تو ابن خلدون واپس تیونس چلے گئے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ابن الخطیب کے اپنے شاگرد ان کے خلاف ہو گئے تو یہ جان بچا کر مراکش بھاگ گئے، لیکن ان کا ایک شاگرد ابن زمرک ان کے پیچھے پیچھے مراکش گیا تاکہ انہیں سزا دلوائی جا سکے۔ ان پر الحاد کا مقدمہ چلا اور سر عام سزا دی گئی۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ جیل میں گلا گھونٹ کر انہیں قتل کر کے ان کی لاش جلا دی گئی تھی۔ ایسے لگتا ہے کہ ابن الخطیب کو زندگی میں ہی اپنے انجام کا علم ہو گیا تھا، تبھی تو انہوں نے یہ مرثیہ لکھا۔ ترجمہ: پس دشمنوں سے کہہ دو کہ ابن الخطیب رخصت ہوا، وفات پا گیا، اور کون ہے جو اس دنیا سے گزر نہیں جائے گا؟ اور جو کوئی اس کی وفات سے خوش ہے، اس سے کہہ دو کہ آج خوش تو وہ ہو جسے خود کبھی موت نہ آئے۔ لوشا کا قصبہ بر لبِ سڑک ہے، جس کی آبادی 20,000 سے زیادہ نہیں۔ قصبے میں جانے کے لیے کوچ نے ایک موڑ کاٹا تو ہم قصبے کے قدیم حصے میں جا پہنچے۔ اب ہمارے دائیں طرف تھوڑا اونچائی پر ایک چرچ تھا، جس کے گنبد سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ چرچ نہیں۔ کوچ رکی تو میں نے ایک بورڈ پر پڑھا کہ یہ قصبے کا مرکزی چرچ ہے، جسے مسجد میں قائم کیا گیا، یعنی اصل عمارت مسجد والی، لیکن چرچ کی شکل دینے کے لیے ساتھ 4 کونوں والا ایک ٹاور تعمیر کر دیا گیا، جس پر گھنٹیاں باندھ دی گئیں۔ لوشا کا قصبہ 800 سال تک مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ قصبے کے ارد گرد کے کھیت بھی عربوں کے تھے اور لوگ بھی عربی بولتے اور عربی لکھتے تھے۔ اسی قصبے میں رہ کر ابن خطیب نے بہت سی کتابیں تصنیف کیں۔ دور پہاڑیوں پر زیتون کے درخت دیکھ کر شمیم بولی، یہ درخت بھی مسلمانوں نے لگائے تھے اور آج ان کے پھل مقامی لوگ کھا رہے ہیں، بلکہ ان سے ہزاروں بلکہ لاکھوں کما بھی رہے ہیں۔ قصبے میں سیاحوں کو بھی گھومتے پھرتے دیکھا، جو کندھوں پر بیگ اٹھائے گلیوں میں مٹر گشت کر رہے تھے۔ ایک عالیشان ہوٹل دیکھا، جس کے دروازے پر کھڑکیوں کا نمونہ اسلامی طرز پر الحمرا کی طرح تھا۔ کوچ سے کچھ سیاح اترے اور 2 سوار ہوئے۔ کوچ چلی اور دوبارہ بڑی شاہراہ پر جا پہنچی۔ بڑی شاہراہ پر جاتے ہی کوچ نے فراٹے بھرنے شروع کر دیے۔ قدرتی مناظر اور علاقے کی خوبصورتی برقرار تھی، بلکہ بعض جگہیں اس قدر خوبصورت کہ بیان کرنا مشکل ہے۔ اب سڑک کے بورڈ ہسپانوی کے علاوہ عربی میں بھی نظر آنے لگے۔ میں نے دیکھا ایک بورڈ پر لکھا تھا جزیرہ الخضرہ اس طرف۔ غالباً یہ سڑک اشبیلیہ سے ہوتی ہوئی جزیرہ الخضرہ جاتی تھی۔ گزشتہ بار جب میں نے اندلس کی سیر کی تو اس مقام پر بھی گیا تھا۔ وہاں سے سمندر کے ذریعے لوگ مراکش آتے جاتے ہیں، بلکہ صاف موسم میں مراکو کا ساحل بھی نظر آتا ہے۔ اس قربت کا سبب تھا کہ سائن بورڈ عربی میں تھے۔ کوچ ڈرائیور نے جزیرہ الخضرہ کی بجائے مالکا کا رخ کیا۔ اب ہم A45 سڑک پر سفر کر رہے تھے۔ یہ سڑک بلندی سے آہستہ آہستہ نیچے کی طرف جا رہی تھی۔ سڑک کے درمیان خالی جگہ میں انتہائی خوبصورت پھولدار بوٹے تھے، جن کے پھول جہاں علاقے کے حسن میں اضافہ کر رہے تھے، وہاں سیاحوں کے دل بھی لبھا رہے تھے۔ ہم سفر کرتے 1 گھنٹہ اور 45 منٹ میں مالکا کی کوچ اسٹیشن پہنچے۔ سب ہیڈنگ مالکا کے بازار۔ ہم نے مالکا کی سیر کرنی تھی، ایسے میں سامان اٹھائے پھرنا کوئی مناسب نہیں تھا، چنانچہ فیصلہ ہوا کہ سامان کوچ اسٹیشن کے لاکر میں رکھا جائے، جس کے لیے
3.20 یورو یعنی 350 روپے ادا کیے، سامان لاکر میں رکھا۔ سیاحوں کے لیے ایسی سہولیات بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہیں۔ ہم ٹیکسی میں بیٹھے جس نے ہمیں مالکا کے قدیمی شہر میں جا اتارا۔ مالکا ایک قدیمی شہر ہے، یہ اس زمانے سے آباد ہے جب شہروں میں رہنے کا بھی ابھی آغاز نہیں ہوا تھا۔ ہوا یہ کہ چند مچھیرے تلاش رزق میں یہاں پہنچے، جنہوں نے ساحل سمندر کے کنارے اپنے جھونپڑے قائم کر کے مچھلی کا شکار کر کے اپنا اور بچوں کا پیٹ پالنا شروع کیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے دوسرے لوگوں نے بھی ادھر کا رخ کیا تو ایک بستی کی بنیاد پڑی۔ جب رومن کو عروج ملا تو انہوں نے بحیرہ روم کے کنارے آباد اس بستی کو بڑی اہمیت دی۔ یہ جگہ دفاعی نقطہ نظر سے بڑی اہم تھی، پشت پر پہاڑ اور سامنے سمندر۔ رومن نے اپنے دفاع کے لیے یہاں ایک فوجی چوکی قائم کی۔ جب رومن زوال پذیر ہوئے تو انہیں اسپین کے حکمرانوں نے اس خطے سے نکال باہر کیا۔ 711 میں مسلمانوں نے مالکا پر قبضہ کیا، جو 800 سال تک قائم کیا۔ مسلمانوں نے اس شہر کو عروج پر پہنچایا۔ درسگاہیں، سڑکیں، زراعت کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ یہاں جہاز سازی کے کارخانے قائم کیے تو ایک چھوٹی سی بستی نے ایک شہر کی صورت اختیار کی۔ پھر اس شہر میں قلعہ، مساجد اور پانی کا نظام کچھ اس انداز سے قائم کیا کہ شہر کی پشت پر ایک پہاڑی کے اوپر قلعہ تک پانی کی رسائی ہوئی۔ شہر کے درمیان سے 2 دریا بہتے ہوئے بحیرہ روم میں ملتے ہیں۔ ساحلی شہر ہونے کی بدولت مسلمانوں نے یہاں بندرگاہ قائم کی، جہاں جہاز لنگر انداز ہوتے اور اندلسی مال دوسرے ممالک اور وہاں کا مال اندلس میں لاتے تھے۔ مال برداری کے علاوہ اس بندرگاہ سے مسافر بھی بحری سفر کا آغاز کرتے، مالکا سے شمالی افریقہ اور وہاں سے مصر اور شام تک، جبکہ دوسری طرف یورپی ممالک کے ساتھ تجارت کے لیے یہ جہاز بحیرہ روم کے کنارے کنارے سفر کرتے ہوئے مالٹا اور اٹلی تک جا پہنچتے تھے۔ بندرگاہ کی وجہ سے اس شہر کو بین الاقوامی حیثیت ملی۔ زمانہ قدیم سے آج تک اس شہر کو ایک خاص اہمیت رہی۔ آج بھی مالکا سیاحوں کا محبوب ترین شہر ہے، جہاں کا دل فریب موسم، سنہری ریت سے بھرے ساحل اور نیلگوں پانی سے لبریز سمندر کی موجیں دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ ہم مالکا پہنچے اور اس تاریخی شہر کی سیاحت کو نکلے تو یہ دیکھ کر پریشانی ہوئی کہ یہاں تو کنویں پہ کھو اچھلتا ہے، گلیاں کشادہ، لیکن سیاحوں کا اس قدر جرمٹ کہ قدم اٹھانا مشکل تھا۔ سیاحوں کے دل لبھانے کے لیے جگہ جگہ ہسپانوی لڑکیاں ڈانس کرتی تو راہ چلتے سیاح رک جاتے، ان کے فن سے لطف اٹھاتے، چند سکے انہیں دیتے اور اپنی راہ لیتے۔ مالکا کی گلیاں اور بازار ایک میلے کا سماں پیدا کر رہے تھے۔ سیاح کے ہاتھوں میں شراب اور بغل میں سنہری بالوں والی لڑکیاں دبوچے آہستہ آہستہ چل پھر کر موج میلہ سے لطف اٹھا رہے تھے۔ شہر کے ہوٹل اور شاپنگ سینٹر سیاحوں سے کچا کچ بھرے ہوئے تھے، جگہ جگہ کھانے کے اسٹال اور کچھ لوگ ریڑھیوں پر ٹھنڈے مشروبات فروخت کر کے پیسے کما رہے تھے۔ ہم کھیل تماشے دیکھتے چلتے پھرتے شہر قدیم کے اس چرچ تک جا پہنچے جو کسی زمانے میں شہر کی جامع مسجد تھی۔ یہ چرچ عوام میں ایک بازو والی خاتون کے نام سے زبان عام ہے۔ اس کی وجہ غالباً یہی ہے کہ اس چرچ کے اوپر 2 مینار تعمیر کرنے کا منصوبہ تھا۔ جب ایک مینار مکمل ہو گیا تو دوسرے کے لیے پیسے ختم ہو گئے، یوں دوسرا مینار تعمیر نہ ہو سکا۔ چنانچہ ایک مینار کی بدولت لوگوں نے اس چرچ کا نام ایک بازو والی خاتون رکھ دیا۔ جب ہم وہاں پہنچے تب چرچ سیاحوں کے لیے بند تھا۔ لوگ سابق مسجد اور موجودہ چرچ کے صحن میں بیٹھے گپ شپ لگا رہے تھے۔ مسجد سے نکل کر ہم شہر قدیم کی گلیوں میں گھومنے لگے۔ شمیم بولی، یہ وہی گلیاں ہیں جہاں عرب رہتے تھے۔ پردہ دار عورتیں گھروں کے اندر رہتی تھیں اور آج یہ عالم ہے کہ ان کی دختران گلی محلوں میں نیم برہنہ ڈانس کرتی سیاحوں کا دل بہلانے کا سامان مہیا کر رہی ہیں۔ گرمی بھی کافی تھی۔ شمیم پسینے سے شرابور تھی، جس نے حکم جاری کیا کہ گلیاں محلے اور مسجد دیکھ چکے، چلو اسلامی دور کا قلعہ دیکھیں۔ سب ہیڈنگ: مالکا کا قلعہ۔ مالکا کا قلعہ شہر قدیم سے متصل ایک پہاڑی کے اوپر بڑی آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ یہ قلعہ 11ویں صدی میں حمود نامی خاندان نے تعمیر کروایا تھا۔ اس سے پہلے اسی جگہ قدرے معمولی نوعیت کا ایک قلعہ تھا، جسے رومن حکمرانوں نے تعمیر کروایا تھا۔
دفاعی نقطہ نظر سے یہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، جہاں پشت پر پہاڑ اور سامنے سامنے بحیرہ روم موجیں مارتا رہتا ہے۔ پشت سے حملہ نہیں ہو سکتا تھا اور سمندر پر فوج کی ہمیشہ نظر رہتی تھی۔ کسی بھی خطرے کی صورت میں مسلمان تلواریں لیے قلعوں سے نکلتے اور دیکھتے ہی دیکھتے دشمن کو ختم کر دیتے۔ اس تاریخی قلعے کی سیاحت کے لیے ٹکٹ خریدے اور ایک بڑے گیٹ سے اندر داخل ہوئے، جہاں سے قلعے کا آغاز ہوتا ہے۔ ہم نے آہستہ آہستہ قلعہ دیکھنا شروع کیا۔ قلعہ میدان سے شروع ہو کر ایک پہاڑی کے اوپر تک چلا جاتا ہے۔ ہم جو پہاڑی چڑھنے گئے تو قلعے کی وسعت، ہیبت اور وقار ہم پر واضح ہوتا گیا۔ اب قلعے کی حالت انتہائی بوسیدہ ہے۔ جگہ جگہ سے دیواریں خستہ ہو کر گر چکی ہیں، بعض حصے کھنڈرات میں بدل چکے ہیں، لیکن جو حصے بچ گئے وہ انتہائی خوبصورت اور ان میں اندلسی مسلمانوں کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ قلعے سے متصل کھلی جگہوں پر پھلدار درخت، پھولدار بوٹے جگہ جگہ نظر آتے رہے۔ باغات میں پھول اور پانی کے فوارے ابلتے دیکھے تو میں سوچنے لگا، اس بلند و بالا پہاڑ پر پانی کیسے پہنچا؟ لیکن اندلسی کاریگروں نے یہ کمال بھی کر دکھایا۔ یہ قلعہ آخری وقت تک مسلمانوں کی پناہ گاہ رہا۔ جب 1487 عیسوی میں مالکا شہر مسلمانوں کے ہاتھوں جاتا رہا تو قلعہ مسلمانوں نے خالی کیا اور جہازوں پر بیٹھ کر شمالی افریقہ چلے گئے۔ مالکا سے جبل طارق بھی کچھ زیادہ دور نہیں، جہاں سے مسلمانوں نے اس سرزمین پر قدم رکھا تھا، اور پھر وہ اس تیزی کے ساتھ آگے بڑھے کہ انہیں کوئی طاقت روک نہ سکی۔ اس منظر کو علامہ اقبال اس طرح بیان کرتے ہیں: مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ اے گلستان اندلس، وہ دن ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں میں جب آشیاں ہمارا۔ قلعے کی سیر کرتے کرتے ہم تھک کر ایک بینچ پر جا بیٹھے۔ یہ بہت خوبصورت منظر تھا۔ ہمارے ارد گرد رنگا رنگ پھول اور دامن میں مالکا کا شہر اور سامنے بحیرہ روم موجیں مار رہا تھا۔ ہم یہ منظر دیکھ کر بہت محظوظ ہو رہے تھے کہ فون کی گھنٹی بجی۔ فون اٹھایا تو دوسری طرف برطانیہ سے میری بیٹی نفیسہ تھی۔ وہ کوئی بات کرنا چاہتی تھی، لیکن بات کرتے کرتے اس کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ وہ صرف اتنا کہہ سکی کہ ڈیڈی آپ پاکستان رابطہ کریں، آپ کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں۔ میں سمجھ گیا کہ میرے بڑے بھائی صالح متین، جو کینسر کے موذی مرض میں مبتلا تھے، وہ زندگی کی جنگ ہار چکے ہیں۔